آیا ہے۔ مسلمان کا معنی ہے فرما بردار۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اسلام لائے، اسلام کو قبول کرے، اور جب بندہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور جو مسلمان ہو جاتا ہے وہ فرما بردار ہوتا ہے۔ جو نافرمان ہوتا ہے اس کو مسلمان نہیں کہتے۔ اب صحیح معنوں میں یہ جو اسلام لانے والا مسلمان ہے، صحیح معنوں میں اسے اسلام کی روح اور حقیقت نصیب ہو جائے، ہمارا یہ اقدام فقط اس کے لیے ہے۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اب یہ مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان بن جائے۔ اس کے لیے اسلام میں آدمی کلمہ طیبہ کے ساتھ شامل ہوتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب یہ بندہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب سمجھنی یہ چیز ہے اور سیکھنی یہ چیز ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینا، محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لینا، لا الہ الا اللہ میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، اللہ کے الہ ہونے کا اقرار ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی الہ ہیں ان کی نفی ہے۔ محمد الرسول اللہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، اس کا اقرار اور تصدیق ہے۔ اب یہ کلمہ ہم سے تقاضے کیا کرتا ہے، اس بات کو سمجھنا ہے، اور اس بات کو سمجھنے کے بعد اپنی عملی زندگی میں لانا ہے۔ ایک بندے نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو کیا مطلب، اب وہ آزاد ہے، اس کا جو جی میں آئے وہ کرے؟ نہیں بھائی، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جو بندہ کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اپنی زبان سے اقرار کر کے اپنے دل سے تصدیق کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا نا، اب وہ آزاد نہیں ہے، اس سے پہلے آزاد تھا۔ جب کلمہ پڑھ لیا اب وہ غلام ہے، کس کا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی۔ لا الہ الا اللہ اللہ کے حکموں کے مطابق، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ کے طریقوں کے مطابق، یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا غلام۔ اب اس کی زندگی گزرے گی اللہ کے حکموں کے مطابق گزرے گی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں کے مطابق گزرے گی، تو یہ کلمے کے تقاضے پورے کر رہا ہے، یہ صحیح معنوں میں مسلمان۔ یہاں پر بس نہیں ہے، یہ کلمہ طیبہ تو مین گیٹ ہے اسلام کی عمارت کا۔ اب جب کلمہ پڑھ لیا نا، کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کے جتنے احکامات ہیں یہ ایک مسلمان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ جتنے نیک اعمال ہیں، اللہ کے اوامر پہ عمل کرنا اور اللہ کے نواہی سے بچنا، یعنی جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان پہ عمل کرنا، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم کیا ان چیزوں سے بچنا، ٹھیک ہے جی۔ اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ اب ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہمارا زکوٰۃ، یہ صحیح معنوں میں ایسے بن جائیں کہ ان کے اندر روح آ جائے۔ وہ روح کب آئے گی؟ وہ روح تب آئے گی کہ جب ہم ان سارے احکام کو سیکھ کر کریں گے۔ ہمارے اس معاشرے میں میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ
10-20% मुसलमान होंगे शायद, या 30% कह लें, चलें 40% कह लें, 40% मुसलमान होंगे, 40%। और 40% मुसलमानों में से 5 या 10% मुसलमान वो होंगे जिनकी नमाज 100% ठीक है, जिनके कलमे के अल्फाज 100% ठीक है, जिनके आजान के कलिमात 100% ठीक है, जिनके इकामत के कलिमात 100% ठीक हैं। ये मुसलमान है, लेकिन इसे शायर इस्लाम से वाकफियत नहीं। वजह क्या है? वजह यह है हमें माँ की गोद में कलमा मिल गया, हमें इस कलमे की कदर नहीं, बस दुनियावी सनदों को समेटने में और दुनियावी ओहदों को हासिल करने में हर बंदा लपक रहा है। लेकिन मेरी ये दुनिया भी अच्छी बन जाए, मुझे इज्जत वाला रोजगार मिल जाए और मेरी आखिरत भी बन जाए, इसके बारे में बहुत कम लोग फिक्र करने वाले। तो ये जो हमारी नशिस्त है भाइयों, इसका मकसद फकत ये है कि हम दुनिया के सारे काम करने हैं। किसी काम से दीन मना नहीं करता है कि तुम जो है वो मुजावर बन के बैठ जाओ। रहबानियत को तो इस्लाम पसंद ही नहीं करता। हमने मुआशरे में रहना है, हमने दुकानदारी भी करनी है, हमने कारोबार भी करना है, हमने तिजारत भी करनी है, हमने खेती बाड़ी भी करनी है, हमने मुआशरे में जितने काम होते हैं मुलाजमत भी करनी है, सारे काम करने हैं। लेकिन करने कैसे हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे करके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जमाने के सबसे बड़े ताजिर थे, अमली तौर पर आपने करके दिखाई तिजारत, और कामयाब तरीन ताजिर थे। वजह क्या थी? वजह यह थी कि आपने जो उसूल अपनाए थे ना, उन उसूलों के अंदर रूह थी, उन उसूलों के अंदर जान थी, उन ज़ाब्तों के अंदर जान थी। जो उन ज़ाब्तों के मुताबिक तिजारत करेगा, अल्लाह पाक उसको बिल्कुल उसी तरह मकबूल व महबूब करेगा तिजारत के मैदान में, जिस तरह अल्लाह ने महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया।